اللہ الرحمن الرحیم سورہ لا اقسم بہذا البلد. ٹھیک ہے جی. میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. قسم کون کھاتا ہے؟ اٹھاتا ہے یا قسم ہے اللہ رب العزت. ٹھیک ہے جی. قسم کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا امتیوں کے لیے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھی قسم بار بار کھانا اس سے برکت نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے قسم اللہ کی آپ نے اٹھائی ہو جاتی ہے لیکن قسم اٹھانا اچھی بات نہیں ہے. یعنی وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اعتبار دلا رہا ہو بندہ. ٹھیک ہے جی. تو اللہ رب العزت پابند نہیں ہے. اللہ رب العزت قسم شعر کی یا کسی بھی چیز کی کھا سکتے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. جبکہ پیغمبر تم اس شہر میں مقیم ہو. اس شہر سے مراد مکہ مکرمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مقیم ہونے کی بنا پر اس کے تقدس میں اور اضافہ ہوا ہے. کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے لیے اس شہر کا انتخاب فرما کر اللہ تعالیٰ نے اس کی شان اور بڑھا دی ہے. اس جملے کی دو تفسیریں اور بھی ہیں جن کی تفسیر معارف القرآن وغیرہ میں ملاحظہ ہے. وہاں میں انشاءاللہ کبھی موقع ملا اللہ تعالیٰ نے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ. اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی. ووالد وما ولد. والد سے مراد کون ہے جی؟ ہم سب کے سارے انسانوں کے والد کون ہے جی؟ حضرت کون ہے؟ آدم علیہ السلام ہے نا. ٹھیک ہو گیا. تو ایک ہی ہو گیا. او یارا ٹھیک ہو گیا. اور چونکہ تمام انسان انہی کی اولاد ہیں اس لیے اس آیت میں تمام نوع انسانی کی قسم کھائی گئی ہے. آدم علیہ السلام کی اور تمام انسانوں کی قسم کھائی گئی. سبحان اللہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. یہ ہے وہ بات جو قسم کھا کر فرمائی گئی ہے. کتنی قسمیں کھائیں؟ 3 آیتوں میں 3 قسمیں. کیوں کھائیں؟ آگے اہم بات ارشاد فرما. یہ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے. کسی نہ کسی مشقت میں لگا رہتا ہے. پڑھنے میں کوئی لگا ہے, کوئی کھانے پینے میں لگا ہے, کوئی کمانے میں لگا ہے. ٹھیک ہے جی. کوئی سفر میں لگا ہے. چاہے کتنا بڑا حاکم ہو یا دولت مند شخص ہو اسے زندہ رہنے کے لیے مشقت اٹھانی ہی پڑتی ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اسے دنیا میں کبھی کوئی محنت کرنی نہ پڑے تو وہ یہ اس کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. میں بیٹھا رہوں مزے سے, آٹومیٹک سارے آرٹیکل لکھے جاتے رہیں, میں تھوڑا فارمولہ بھی نہ دوں تو ایسا نہیں ہوگا. کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پیر لانا پڑے گا بھائی. ٹھیک ہے جی. ہاں روبوٹ آئے ہوئے ہیں آج کل. IDM پاکستان نے روبوٹ بھی بنائے ہوئے ہیں. بہرحال ان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا بھائی. آٹومیٹک سسٹم جنت میں ہی ہوگا سارا. فل جو خواہشات ہیں وہاں پہ پوری ہوں گی. ہاں ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے. ہاں مکمل راحت کی زندگی جنت کی زندگی ہے جو دنیا میں کی ہوئی محنت کے نتیجے میں ملتی ہے. ہدایت یہ دی گئی ہے کہ انسان کو دنیا میں جب کسی مشقت کا سامنا ہو تو اسے یہ حقیقت یاد کرنی چاہیے. خاص طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ میں جو تکلیفیں پیش آ رہی تھیں اس آیت نے ان کو بھی تسلی دی ہے. اور یہ بات کہنے کے لیے اول تو شہر مکہ کی قسم کھائی ہے. شاید اس لیے کہ مکہ مکرمہ کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سب سے مقدس شہر بنایا ہے لیکن وہ شہر بذات خود مشقتوں سے بنا اور اس کے تقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آج بھی مشقت کرنی پڑتی ہے. یعنی جیسے حاجی کتنی مشقت کی ہے حجاج کرام نے کی ہے نا, کتنی کہاں صفا گئے, کہاں گئے, گرمی یہ وہ سامان اٹھایا ادھر ادھر. پھر خاص طور پر اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقیم ہونے کا حوالہ دینے میں شاید یہ اشارہ ہے کہ افضل ترین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین شہر میں مقیم ہیں لیکن مشقتیں ان کو بھی اٹھانی پڑ رہی ہیں. پھر حضرت آدم اور ان کی ساری اولاد کی قسم کھانے سے اشارہ ہے کہ انسان کی بری تاریخ پر غور کر جاؤ. یہ حقیقت ہر جگہ نظر آئے گی کہ انسان کی زندگی مشقتوں سے پر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. مشقتیں آتی ہیں تو واو ویلا زیادہ وہ نہ کریں, گلہ شکوہ نہ کریں, صبر کریں, انا للہ پڑھیں اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہیں. یہ 3-4 آیتوں کو ہم نے ٹائم تھوڑا ہے اس لیے کیا ہے, تو باقی اس کو کوشش کریں کسی اور سٹیپ میں پورا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.